اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ طریقۃ تحلیل العقلی میں بتائیں گے کہ عقلی طریقہ یہ ہے کسی کی تعریف کرنے کا کہ اگر آپ کے پاس جب بھی آپ مواجہ ہو ایک مشکل سے، جب بھی آپ کو معلوم ہو کہ ایک مشکل ہے، کہ جیسے کہ مثال دیتے پانی آپ کو نہیں معلوم کہ کیا حقیقت کیا رکھتا ہے، ایک مشکل سے مواجہ ہوئے آپ، تو سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اس کی جنس کو تلاش کریں، یعنی پانی کس کی جنس میں جائے گا؟ آیا یہ پودوں کی جنس میں جائے گا، نباتات میں جائے گا، جمادات میں جائے گا، یا یہ سائل جو سوائل ہے لکوڈ ہے اس کی جنس میں جائے گا؟ تو کہا جتنی جنس سے قریب تک پہنچیں گے نا اتنی جلدی آپ صحیح تعریف کر پائیں گے، جتنی جنس سے قریب ایک چیز کی حاصل کر لیں گے اتنی آپ صحیح تعریف کر پائیں۔ مثلا پانی اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کس کی جنس میں جائے گا تو کہے گا جوہر کی جنس میں جائے گا، تو خوب ان کے بہت دور بتایا، اس سے نزدیک تر بتاؤ، دور جوہر تک بھی پہنچ جاؤ گے لیکن دیر تک پہنچو گے، نزدیک تر بتاؤ تاکہ جلدی، مثلا سائل لکوڈ جو چیزیں، سیال، تو کہاں یہ صحیح ہے، یہ اس کی جنس ہو گئی۔ اب سیال میں مثلا پیٹرول بھی سیال ہے، ٹھیک ہے، پانی بھی سیال ہے، اور لیمو کا پانی بھی سیال ہے، گلاب کا پانی بھی سیال ہے، بہت سی چیزیں سیال ہے، آئل اور تیل یہ سب بھی سیال ہے۔ پھر اس کے درمیان یہ ایک دوسرے سے جدا کیسے ہوتے ہیں؟ آیا رنگ کے ذریعے سے جدا ہوتے ہیں، ذائقے کے ذریعے سے جدا ہوتے ہیں، یا حجم کے ذریعے سے، جس کو وسکوسٹی کہتے ہیں فزکس میں، کہ مثال کے طور پہ اگر آپ پانی انڈے لیں گے تو فوراً انڈیل جائے گا، لیکن اگر شہد انڈے لیں گے تو آہستہ آہستہ انڈیلے، اس کا گاڑھا پن اور وسکوسٹی زیادہ ہے، کس اعتبار؟ پھر تمیز کریں۔ بہرحال یہ جو دو اسٹیپ ہے یہ اہم ہے، لیکن اس کا تعلق فکر سے نہیں ہے۔ فکر کا تعلق کیا ہے؟ ذاہبہ دائرہ راجعہ، کہ جیسے آپ کو پتہ چل گیا کہ نوع مشکل یہ ہے اور یہ فلاں، جیسے آپ پوچھتے ہیں اپنی خانم سے پوچھتے ہیں کہ میرا شرٹ کہاں رکھا ہے، تو وہ کہتی ہے بھائی شرٹ کے ڈرا جو ہے نا، کبرڈ میں جو شرٹ کا ڈرا ہے اس کے اندر رکھا ہے، یعنی فوراً اس کو کھولتے ہیں، اس کے اندر سے مثال کے طور پر اپنا موبائل نکالتے ہیں، موبائل کا ایک کھانا بنا ہوا ہے آپ کے گھر میں، اس کو کھولتے ہیں، اس میں سے موبائل نکالتے ہیں۔ یا وہ خواتین جس کو فرض کریں کوئی کھانا بنانا ہے، ہماری مثال میں بریانی بنانی ہے، تو اسے معلوم ہے کہ ہمارے مسالے کہاں رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک کچن کا ایک کیبنٹ کھولتی ہے، اس میں سے مسالے نکالتی ہے۔ لیکن اگر اس کو صرف اتنا پتہ ہو کہ مسالے گھر میں ہیں تو کتنا سخت ہے اب اس کے لیے ڈھونڈنا، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے کچن میں تو اب آسان ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کچن میں ایک کیبنٹ میں تو اور آسان ہو گیا، ایک کیبنٹ میں ہی معلوم ہو جائے کہ ایک کیبنٹ کے اندر یہ جو ایک ہم نے وہ رکھا ہوا ہے پلاسٹک کا، اس کے اندر تو اور آسان ہو گیا۔ تو جتنا وہ جن سے قریب تک پہنچ جائے گی اتنے اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ یہاں سے فکر کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ فکر کا دائرہ کیا ہے؟ ذاہبہ دائرہ راجعہ، کہ وہ مجہول سے نکلے گی، معلوم کی طرف جائے گی، پھر معلوم میں گھومے گی، اور پھر اس مجہول کو، یعنی مجہول سے معلوم کا سفر، پھر معلوم کے اندر گھومے گی، پھر معلوم سے مجہول، اس انداز میں کہ وہ مجہول اب کیا ہو چکا ہے؟ معلوم ہو چکا ہے۔ کہ اس طریقے سے آپ ایک چیز کو کیا کریں گے؟ اس کی تعریف کریں گے۔ اگر پانی کی تعریف نہیں معلوم، پہلے آپ دیکھیں کہ کس کے اس میں جائے گا، نوع مشکل کیا ہے۔ آپ چلے گئے کہ سیال ہے، سیال کے جنس میں جائے گا، پھر اب آپ فکر کو دوڑانا شروع کریں، اس سیال جو آپ کے ذہن میں سیال ہے اس میں گھومیں کہ ان کی تمیز آپس میں کیسے ہوگی۔ پہلے وہاں سے وہاں گئے، پھر اس میں گھومیں، پھر وہاں سے ذاہبہ۔ واضح؟ جی عبارت دیکھیں، اذا توجہت نفسک نحو المجہول تصوری، اگر آپ کا نفس متوجہ ہو جائے ایک مجہول تصوری، ایک مشکل کی جانب، ایک مشکل کی جانب، مجہول تصوری یعنی جو تعریف کا محتاج ہو، مجہول تصدیقی جو استدلال کا محتاج ہو، اگر آپ کا نفس مجہول تصوری کی طرف توجہ کرے، یعنی ایک چیز کی تعریف کو جاننا چاہے، وَلِنَفْرِزْهُ الْمَاء، ہم فرض کرتے ہیں آپ کا نفس متوجہ ہوا ہے پانی کی طرف، کہ پانی کی حقیقت کیا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم، عندما یکون مجہولا لدیک، فرض کریں
اگر پانی کی حقیقت آپ کو نہیں معلوم ہے اور آپ کا نفس پانی کی طرف متوجہ ہوا ہے، تو یہ جو توجہ ہے ھذا هو الدور الاول، یہ پہلا دور کہ آپ متوجہ ہوئے کہ آپ ایک چیز نہیں جانتے، ایک چیز نہ جاننے کے کو آپ جان چکے ہیں۔ بعض افراد ایک چیز نہیں جانتے اور یہ بھی نہیں جانتے کہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک شخص نہیں جانتا اور وہ اس طرف متوجہ ہو چکا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ مثال کے طور پہ آج تک آپ روح کی تعریف کرتے ہوئے آئے تھے، اب آپ نے توجہ کی تو آپ سمجھتے نہیں روح کی حقیقت کو میں نہیں جانتا۔ یہ پہلا دور ہے کہ پہلا مسئلہ ہے کہ آپ مشکل کو مشکل سمجھیں۔ اگر ایک شخص کہتا ہے میں سب جانتا ہوں، دیکھیے وہ کبھی بھی کچھ بھی نہیں جان سکے گا، کیونکہ وہ سب جانتے ہیں۔ جو سب جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں جان سکے گا۔ جان وہ سکتا ہے جو کہے میں نہیں جانتا۔ فَأَوَّلُ مَا يَجِبُ أَن تَعْرِفَ نَوْعَهُ، بس پہلی چیز کیا واجب ہے، آپ یہ جان لیں کہ اس مشکل کی نوع کیا ہے۔ نوع سے مراد نوع منطقی نہیں، نوع سے مراد قسم۔ أَيْ تَعْرِفَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي أَيِّ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْعَالِيَةِ، کہ یہ کون سی جنس میں یہ مشکل داخل ہوگی، اس کا تعلق کس سے، او مدونہ یا اجناس عالیہ کے نیچے، بالآخر کس جنس میں جائے گی۔ کان تعرف ان الماء مثلا من السوائل، جیسا کہ آپ جان لیں کہ پانی کس میں سے، سوائل، سیال، مادہ سیال، مادہ لکوڈ میں سے۔ هذا هو الدور الثانی، یہ دوسرا دور تھا۔ پہلا دور میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے مشکل کیا ہے، دوسرے دور میں آپ نے یہ جان لیا کہ مشکل کس کے دائرے میں آئے گی، تاکہ آپ اپنی ساری چیزیں جو آپ اب جائیں گے نا مجہول سے معلوم، تو اسی جگہ صرف جائیں گے۔ ایک بار ہے کہ کراچی میں آپ کو کہتا ہوں میرا گھر کراچی میں، تو آپ پورے کراچی گھومتے رہیں، پورے کراچی گھوم۔ لیکن ایک بار میں نے علاقہ معین کر دیا کہ صدر کے علاقے میں، تو اب آپ کس میں گھومیں گے، صدر میں گھومیں۔ اب میں صدر میں بھی معین کر دیا شمالی صدر میں، تو اب آپ کس میں گھومیں گے، شمالی۔ تو جلدی آپ مجہول کیا ہے، میرا گھر، جی آگے بھی بتا دیں، کیا بتا دوں، گھر کا ایڈریس پورا ہی کر دیں۔ نہیں پورا تو مجہول ہے نا، سب میں نے کر دینا، پھر آپ کیا کریں، اور جب آپ پہنچیں گے جب تک میں وہاں سے نکل چکا ہوں، تو اس خوش فہمی میں نہ رہا۔ ویسے صدر میں ہے بھی نہیں، میں مثال بھی آپ لوگوں کو ایسی دی ہے کہ آپ لوگ پہنچنا پڑے۔ کراچی میں آ رہا تھا ہمارا، گھومتے رہے۔ تو آپ کو اصل میں کیا کرنا ہے، معلومات میں سفر کرنا ہے۔ تو جتنی کم معلومات میں سفر کریں گے، گھومیں گے، اتنی جلدی نوع مشکل کو تبدیل کر دیں گے معلوم میں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کم میں یا جتنی زیادہ میں، نہیں، جتنے کم میں، یعنی جتنا جن سے قریب ہوتا جائے گا، یعنی آپ کو پتہ چل گیا نا مجھے اس میں اب گھومنا ہے، اس میں گھومنا ہے۔ واضح ہے، واضح ہے۔ وَكُلَّ مَكَانَ الْجِنْسُ الَّذِي عَرَفْتَ دُخُولَ الْمَجْهُولِ تَحْتَهُ قَرِيبًا، جب بھی وہ جنس، جب آپ نے جان لیا کہ مجہول اس جنس کے اندر داخل ہے، جتنی زیادہ وہ جنس سے قریب ہوگا، كَانَ طَرِيقُ أَكْثَرَ لِمَعْرِفَةِ الْحَدِّ وَرَسْمِ، وہ طریق کسی چھوٹی ہو جائے گی حد و رسم، یعنی جلدی آپ اس کی تعریف تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایک بڑے اس میں ڈھونڈ لیا کہ پانی جو ہے وہ موجود ہے، پانی وجود رکھتا ہے، یہ پانی جوہر رکھتا ہے، دیکھیے اب آپ کو تھوڑا ٹائم لگے گا اس کی تعریف تک پہنچتے ہیں۔ وَإِذَا اجْتَزْتَ الدَّوْرَ الثَّانِيَ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ تَفْكِيرَ بِأَيِّةِ طَرِيقَةٍ كَانَتْ، اگر آپ نے عبور کر لیا، اجتیاز یعنی عبور کر لیا، وَإِذَا اجْتَزْتَ الدَّوْرَ الثَّانِيَ، جب آپ نے دوسرے دور کو بھی عبور کر لیا، یعنی یہ جان لیا کہ یہ کس جنس کے نیچے جائے گی، کہ لابد منہ، کہ یہ دوسرے دور سے بھی گزرنے میں چارہ نہیں کہ آپ دوسرے دور کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے گزرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ بدیت نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے دور کو چھوڑ دیں، آپ کہیں نہیں میں ڈائریکٹ تیسرے پہ جم مار دیتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، دوسرے کو بھی کراس کرنا ہے۔ کہ لابد منہ، چارہ نہیں اس سے گزرنے سے، کس کے لیے، لکل من اراد تفکیرہ، جو شخص فکر کرنا چاہتا ہے، بأیۃ طریقۃ کانت، کسی بھی طریقے سے، اس کے لیے پہلے ضروری کہ یہ جانے کہ اس نوع مشکل کس ذہن کے کس خانے میں جائے گی، اس کا تعلق کس چیز سے ہے۔ ایک مسئلہ فقہی مسئلہ ہے، آپ اس کو فقہ میں لے جائیں گے، ایک مسئلہ فلسفی ہے، آپ اس کو فلسفے میں لے جائیں گے،
ایک مسئلہ کلامی اس کو کلام کے اس میں لے جائیں گے، ایک مسئلہ نحوی کا اس کو نحو میں لے جائیں گے، ایک مسئلہ صرف کا اس کو صرف میں لے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ سے کوئی کہیں حوزوی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہو گیا، اب آپ ہر علم میں جاتے رہیں، گھومتے رہیں، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا تعلق علم نحو سے، تو اب آپ صرف نحو میں گھومیں گے، اور نحو میں بھی پتہ چل جائے کہ مثال طور پہ مبنیات میں یا فعل میں، تو آپ صرف فعل میں گھومیں گے۔ فعل میں پتہ چل گیا کہ ثلاثی مجرد میں، تو آپ صرف ثلاثی مجرد میں گھومیں گے۔ ثلاثی مجرد میں پتہ چل گیا کہ صحیح میں، تو صرف صحیح میں گھومیں گے۔ صحیح میں پتہ چل گیا اصول کے سیغوں میں، تو اصول میں گھومیں گے۔ کتنا شارٹ ہوتا رہے گا، کتنا جلدی آپ پہنچتے جائیں گے سب۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ کراچی والی مثال سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو، باقیوں سے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وَإِذَا انتقل، جیسے یہ مرحلہ کراس ہو گیا، عبور ہو گیا، انتقلت الى الطریقۃ التي تختار للتفکیر، آپ منتقل ہو گئے ایک دوسرے نہج پر، دوسرے طریقے میں، جہاں سے فکر کا کیا ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے۔ تیسرا، چوتھا اور پانچواں مرحلہ تفکیر کا ہے۔ وَلَا بُدَّ أَن تتمثل وَلَا بُدَّ أن تتمثل فيها الأدوار وَلَا بُدَّ أن تتمثل فيها الأدوار الثلاثة الأخيرة۔ اب تتمثل شاید مجھے یاد آ رہا ہے لازم ہے، بہرحال دیکھنا پڑے گا اس کو۔ اب یہ جو تین فکر کے تین مرحلے ہیں، ضروری ہے کہ ان سے بھی گزرا جائے، تین دورے کر لیں۔ اب الحرکات الثلاث التي ذکرناها للفکر، جو ہم نے فکر میں تین حرکات کہی تھی، الذاہبۃ یا الذاہبۃ، تینوں پڑھ سکتے ہیں اس کو، والدائریۃ والراجعۃ۔ پہلے ذاہبہ کہ آپ ذہاب یعنی جانا، پہلے آپ معلوم سے پہلے آپ مجہول سے نکل کے جائیں گے معلوم کی طرف، پھر ہے دائرہ گھومنا، معلوم میں گھومیں گے، پھر راجعہ معلوم سے دوبارہ رجوع کریں گے، مجہول کو معلوم کے اندر لے آئیں گے۔ وَإِذْ نَحْنُ اخْتَرْنَا الْآنَ طَرِيقَةَ تَحْلِيلِ الْعَقْلِ أَوَّلًا فَلِنَذْكُرْهَا مُتَمَثِّلَةً فِي الْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، اور ہم نے تحلیل عقلی کو پہلے ذکر کیا، تو ہم حرکات جو ثلاث ہے، حرکات تفکیر ہے، ایک ایک کو بیان کریں گے۔ فَإِنَّكَ عِنْدَمَا تَجْتَازُ الدَّوْرَ الثَّانِيَةَ تَنْتَقِلُ إِلَى الثَّالِثِ، جب آپ نے دو دورے گزار لیے تو اب آپ تیسرے میں منتقل ہو گئے۔ دو دور کا تعلق عقل و فکر سے نہیں تھا، تیسرے کا تعلق عقل سے۔ تیسرا کیا ہے؟ وَهُوَ الْحَرْكَةُ الزَّاحِبَةُ حَرْكَةَ الْعَقْلِ مِنَ الْمَجْهُولِ إِلَى الْمَعْلُومَات، مجہول سے آپ جاتے ہیں معلومات کی طرف سفر کرتے ہیں۔ وَمَعْنَ هَذِهِ الْحَرْكَةِ بِطَرِيقَةِ تَحْلِيلِ الْمَقْصُودِ بَيَانُهَا پڑھیں، مقصود کے لیے نائب فاعل پڑھیں۔ وَمَعْنَ هَذِهِ الْحَرْكَةِ بِطَرِيقَةِ تَحْلِيلِ الْمَقْصُودِ بَيَانُهَا، اس حرکت کا معنی کیا ہے؟ معنی مبتدا ہوا خبر، یہ معنی ہے۔ وَأَن تَنظُرَ فِي ذَهْنِكَ إِلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ ذَلِكَ الْجِنْسِ الَّذِي فَرَضْتَ الْمُشْكِلَ دَاخِلًا تَحْتَهُ، یہ جو تیسری حرکت کا معنی یہ ہے، یعنی آپ مجہول سے نکل کے معلومات کی طرف جاتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے۔ وَأَن تَنظُرَ فِي ذَهْنِكَ، آپ اپنے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بائک اسٹارٹ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، نہ، جانے کا مطلب یہ نہیں آگا تھا، جانے کا مطلب یہ ہے وَأَن تَنظُرَ فِي ذَهْنِكَ، آپ اپنے ذہن کی طرف نظر کرتے ہیں، إِلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ ذَلِكَ الْجِنْسِ، اس جنس میں، جس جنس میں آپ نے مجہول کو گھسیڑا ہے نا، اس جنس کے باقی افراد کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں ان میں تمیز کیسے حاصل ہوگی۔ مثلا آپ نے پانی کو کس میں ڈالا تھا؟ سوائل میں، تو اب دیگر جو سیال ہیں، لکوڈ ہیں، اس میں آپ اپنے ذہن میں جائیں کہ آپ کے ذہن میں دیگر لکوڈ کہاں کیا کیا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں پیٹرول ہے، بنزین ہے، شہد ہے، تیل ہے، ٹھیک ہے، دودھ ہے، یہ سب۔ اب آپ اس میں دیں گے، اس میں اور پانی میں کیا تمیز کیا ہے؟ تمیز ذاتی ہے یا اعراضی ہے؟ اگر ذاتی تمیز حاصل ہو گئی تو حد حاصل ہو گئی، اگر اعراضی تمیز حاصل ہو گئی، عرض خاص، تو رسم حاصل ہو جائے گی۔ آپ واضح نہیں؟ مثال طور پہ آپ پانی کا دیگر سیال سے فرق یہ کرتے ہیں کہ پانی کا کوئی رنگ نہیں ہے، بے رنگ ہے، یہ ایک تمیز ہے، لیکن یہ تمیز کیا ہے؟ اعراضی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ کہاں گئی عبارت کا؟ وَمَعْنَ هَذِهِ الْحَرْكَةِ بِطَرِيقَةِ تَحْلِيلِ الْمَقْصُودِ بَيَانُهَا مبتدا، یہ معنی آگا سب۔ وَأَن تَنظُرَ فِي ذَهْنِكَ إِلَى جَمِيعِ الْأَفْرَادِ الدَّاخِلَةِ تَحْتَ ذَلِكَ الْجِنْسِ الَّذِي،
اس جنس میں فرضت المشکل داخلا تحتہ، جس میں آپ نے مشکل کو فرض کیا تھا کہ مشکل اس جنس کے اندر جاتی تھی، اس جنس کے باقی افراد کو آپ ملاحظہ کریں گے۔ وفی المثال الف لام میں ذکر یہ جو مثال اوپر گزری، اس مثال میں تنظر الی افراد السوائل، باقی جو سوائل کے افراد اس پر کیا کریں گے؟ نگاہ کریں گے۔ سواء کانت ماء او غیر ماء باعتبار ان کلھا سوائل، اس اعتبار سے کہ وہ سارے کے سارے لکوڈ ہے، اس کی طرف توجہ کریں گے۔ وَهُنَا نَنْتَقِلُ إِلَى الرَّابِعِ، یہاں سے ہم منتقل ہو گئے کس میں؟ چوتھے مرحلے۔ چوتھے مرحلے کیا؟ اب وہ جو افراد ہے اس میں کیا ہے؟ گھومنا ہے، پانی سے شہد کی طرف، شہد سے کس کی طرف جائیں گے؟ روغن کی طرف، روغن سے دودھ کی طرف، دودھ سے پیٹرول کی طرف، کہ اس میں کیا فرق ہے؟ بلا کہ سب کے سب لکوڈ تو ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ اس فرق کو حاصل کریں گے۔ وَهُنَا نَنْتَقِلُ إِلَى الرَّابِعِ، وہ کون سا اگر رابع تھا؟ ہم بھول گئے، کہا مباحثہ تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں، مباحثے کا ٹائم نہیں ملا، امتحانات سر پر ہیں۔ کہا پیچھے بھی بتایا تھا، کہا ریوائز بھی نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آگے مظفر جانتے ہیں ہم تو اللہ کو دے کہ وہ چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ وہ الحرکۃ الدائریہ، وہ گھومنے والی حرکت ہے۔ یعنی کیا مطلب آغا صاحب؟ ایسے جس طرح لڑکیاں گھومتی ہے، کھیلتی ہیں نا، بچیاں نہیں کھیلتی، ایسے ہم بھی گھومے ہیں، لوگ کہیں گے یہ قم سے آیا نہیں ہے، یہ شہباز کا اندر کے مزار سے یہ دمال ڈال رہا ہے۔ آغا صاحب گھومے ہم، کہہ رہے ہاں یہ نہیں گھومنا آغا صاحب، یہ ہے یہ حرکت العقل بین المعلومات، معلومات جو آپ کے ذہن میں، اگر ایک شخص کے ذہن میں صرف پانی ہے، ٹھیک ہے، یا پانی اور دودھ ہے، زیادہ لکوڈ کو نہیں جانتا، تو بہت ممکن ہے وہ صحیح تشخیص نہ دے پائے، صحیح تشخیص نہ دے پائے۔ اس لیے معلومات کا ہونا بہت ضروری ہے انسان کے پاس۔ اگر معلومات کم ہوگی تو مجہولات کو بھی معلومات میں تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ علمنی رسول اللہ الف باب، 1000 باب مجھے تعلیم کرتی، معلومات بڑھ گئی، اس کے بعد 1000 سے 1000 میں خود نکالتا گیا، معلومات بڑھ گئی نا، پھر مجہول سے معلوم، مجہول سے یہ میں خود کرتا گیا۔ عبارت کا ای حرکت العقل بین المعلوم وہو اشق الادوار، یہ سب سے زیادہ کیا ہے؟ سخت ہے، سخت دور یہ ہے۔ وَأَهَمُّهَا دَائِمًا فِي كُلِّ تَفْكِيرٍ، ہر فکر میں یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ فَإِنْ نَجَحَ الْمُفَكِّرُ فِيهِ، اگر سوچنے والا اس دور میں کامیاب ہو گیا، وہ سمجھ گیا، انتقل إلى الدور الأخير الذي به حصول العلم، پھر وہ 5ویں مرحلے میں داخل ہو جائے گا کہ جس کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ وہ مجہول تصوری تبدیل ہو جاتے کس میں؟ معلوم تصوری، 5ویں مرحلے میں۔ وہ کون سے آگا صاحب؟ وہ کہہ رہے ہیں 5ویں مرحلے میں داخل ہو جائے گا۔ وَإِلَّا، اور اگر یہ دور صحیح سے نہیں گزارا اس نے تو وہیں گھومتا رہے گا۔ وَإِلَّا بَقِيَ فِي مَكَانِهِ، اپنے مکان میں ہی رہے گا۔ يَدُورُ عَلَى نَفْسِهِ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ مِنْ غَيْرِ جَدْوَى، معلومات میں ہی وہ گھومتا رہے گا۔ وَهَذِهِ الْحَرْكَةُ الدَّائِرِيَّةُ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ أي هي وَهَذِهِ الْحَرْكَةُ الدَّائِرِيَّةُ بَيْنَ الْمَعْلُومَاتِ فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، یہ جو حرکت ہے گھومنے والی معلومات کے درمیان اس طریقے سے، هي أن يلاحظ الفکر، فکر لکھا ہے مفکر لکھا ہے؟ الفکر سے مراد عقل، وَهُوَ أَن يُلَاحِظَ الْعَقْلُ، عقل ملاحظہ کرتی ہے کس کو؟ مجامع افراد الجنس الذي دخل تحته المشکل، دخل کے لیے فائد، یہ جو مرحلہ ہے اس میں کیا کرتی ہے؟ اس مرحلے میں عقل ملاحظہ کرتی ہے تمام افراد جنس کو جو جس کے اندر یہ مشکل داخل ہے۔ مشکل کیا ہے؟ پانی۔ افراد جنس کیا ہے؟ دودھ ہے، چائے ہے، تیل ہے، پیٹرول ہے، یہ سب عقل اس کو کیا کرتی ہے؟ ملاحظہ کرتی ہے۔ فَيُفْرِزُ مَجْمُوعَةٌ وَأَفْرَادُ الْمَجْهُولِ مَجْمُوعَةٌ، سب کو ایک مجموعہ
سارے پانی کو ایک جگہ رکھ دیتی ہے، سارے تیل کو ایک جگہ رکھ دیتی ہے، سارے دودھ کو ایک جگہ رکھ دیتی ہے، سارے پیٹرول کو ایک جگہ رکھ دیتی ہے۔ فافراد المجهول مجموع، یہ ہو گیا۔ ولغیر من انواع الجنس الاخرى كل واحد مجموعة من الافراد، ولغیر من انواع الجنس الاخرى كل واحد، اس کے علاوہ جو سب ہے اس کو عقل ایک طرف رکھ دیتی ہے، اس کے علاوہ جو مربوط نہیں ہے، جیسے کتاب ہے، قلم ہے، اس سب کو سائڈ پہ رکھ دیتی ہے۔ ابھی صرف اس کے اندر کیا کر رہی ہے؟ غور و فکر کر رہی ہے۔ واضح نہیں ہو رہا؟ وفی المثال یلاحظ مجامع السوائل، اس مثال میں تمام سوائل کے مجموعے کو ملاحظہ کیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ سوائل کا مجموعہ، الماء والزئبق مرکیوری، واللبن دودھ، والدہن تیل، الی آخر، اور سارے سوائل۔ وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها ملاحظة دقيقة ليعرف ما تمتاز به مجموعة أفراد المشكلة بحسب ذاتها وحقيقتها عن المجامع الأخرى۔ جب یہ مرحلہ شروع ہوگا، جب ملاحظہ کرنا، دقت کے ساتھ ملاحظہ، ایک بار آپ کہہ دیں کہ پانی اور تیل میں فرق ہے کہ پانی جس بوتل میں آتا ہے وہ پلاسٹک کی بوتل میں آتا ہے، اور تیل جس میں آتا ہے وہ اسٹیل کے اس میں آتا ہے۔ ان کے دیگے ملاحظہ نہیں، دقت نہیں کیا آپ نے۔ وہ پانی کو خوب اسٹیل کی اس میں ڈال دیں اور تیل کو پلاسٹک کی بوتل، یہ تو کوئی تمیز نہیں ہوئی پانی اور تیل کے درمیان۔ یا آپ یہ کرتے ہیں کہ بھئی تیل کا رنگ جو ہے نا وہ یلو ہوتا ہے اور شہد کا رنگ جو ہوتا ہے وہ براؤن ہوتا ہے۔ نہ، بعضوں کا تیل بھی براؤن رنگ کے ہوتا ہے۔ اصلا صحیح تمیز، صحیح دقت کے ساتھ آگا صاحب، اسی لیے کہا گیا یہ مرحلہ سخت ترین مرحلہ۔ وعند ذلك يبدأ في ملاحظتها، ہا کی ضمیر جاری، مجامع سوائل کو ملاحظہ کیا جائے گا۔ نوع ملاحظہ کیا ہے؟ مفعول مطلق نوع یار، ملاحظتاً دقیقتاً۔ کیوں آگا صاحب ملاحظہ کریں؟ لیعرف، جان لیا جائے، کس چیز کو؟ ماں سے مراد حد یا رسم ہے، ماں سے مراد جدائی، کس طریقے سے ان کی جدائی ہوتی، تاکہ جان لیا جائے اس چیز کو تمتاز بہ، جس چیز کے ذریعے سے جدا ہو جاتا ہے۔ کون؟ مجموعۃ افراد المشکل، پانی جدا ہو جاتا ہے بقیہ سے، بحسب ذاتها و حقیقتها، اپنی ذات و حقیقت کے حساب سے، یعنی پانی کی ذات آپ کو پتہ چل گئی۔ کس سے جدا ہو جاتا ہے؟ عن المجامع الاخرى، عن المجامع الاخرى متعلق تمتاز، یہ جدا ہو جاتے ہیں دیگر مجامع سے۔ یہ اب نہیں، بعض اوقات آپ ذات تک رسائی نہیں ہوتی لیکن اعراض خاص تک ہو جاتی ہے۔ او بحسب عوارض الخاصۃ بها، یا عوارض خاصہ کے ذریعے سے پانی جدا ہو جاتا ہے غیر پانی سے۔ ولا بد هنا من الفحص الدقيق والتجربة ليعرف في المثال، اور ضروری ہے کہ ایک دقیق جستجو کی جائے اور تجربہ کیا جائے۔ کیوں؟ لیعرف، تاکہ جان لیا جائے کس کو؟ الخصوصیۃ الذاتیۃ او الارضیۃ التي يمتاز بها الماء عن غیر من السوائل، جس کے ذریعے سے پانی اور غیر پانی جدا ہو جائے۔ فی المثال بریکٹ میں آ جائے گا، لیعرف، تاکہ جان لیا جائے اس خصوصیت ذاتی کو یا عرضیہ کو، کہ التی دونوں کے لیے، یعنی وہ خصوصیت ذاتیہ ہو یا عرضیہ ہو، کہ التی یمتاز بها، ان خصوصیات کے ذریعے سے، چاہے وہ ذاتی ہو چاہے عرضی ہو، جدا ہو جاتا ہے پانی غیر پانی سے۔ غیر پانی کون ہے؟ من السوائل، دیگر لکوڈ والی چیزوں میں سے۔ فی لون، اپنے رنگ کے حساب سے، طعم کے حساب سے، وزن کے حساب سے، ثقل کے حساب سے، وہی وسکوسٹی کہتے ہیں۔ اور فی اجزاء طبیعت، اجزاء طبیعت کے حساب سے، جیسے پانی کی اجزاء طبیعت کیا ہے؟ H2 ہے، 2 ہائیڈروجن ہے اور 1 آکسیجن ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہر بندہ یہ کام کرے گا، ہر بندہ آئے گا اسی طرح، کہا نہیں، ہر بندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ جنہوں نے پہلے کام تجربہ کر لیا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے، جنہوں نے پہلے تجربے کر کے رکھ دی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب ضروری نہیں ہے، مثلا H2O ہمیں پتہ چل گیا پانی ہے، اب ہم بھی آئیں اور دوبارہ سے اس کو وہ کرنا ضروری نہیں۔ وہ قدیم لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں، جو جس پر کام نہیں ہوا ابھی، جو ابھی مشکل ہے، جو مشکل حل چکی ہوتی ہے وہ حل ہو چکی، لیکن جو ابھی بھی مشکل ہے اس سے قدیم لوگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ ولا يستغني الباحث عن الاستعانة بتجارب الناس والعلماء وعلومهم، اور باحث کہتے ہیں کریدنے والے کو۔ قرآن کی آیت ہے کہ جب یہ قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کیا، قتل کر دیا، تو
تو اس کے بعد اس کا لاشا اٹھائے پھر رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے. خدا نے کس کو بھیجا؟ 2 کووں کو بھیجا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو قتل کیا. وَيَبْحَثُ آگئے حافظ صاحب، وَيَبْحَثُ الْغُرَابُ کیا ہے قرآن کی آیت؟ وَيَبْحَثُ الْغُرَابُ، یہ چیک کریں. چلیں یہ دیکھیں فائدہ ہے ٹیکنالوجی کا، فائدہ استاد کو خراب کرنے کے لیے ٹیکنالوجی آئی ہے. یبحث یا با حا و ثا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري. ہاں یبحث فی الارض لیواری، تاکہ چھپا دے اس کو. یبحث فی الارض، تاکہ زمین کو کیا کریں؟ کریدیں دیں. یبحث فی الارض، وہ کوے نے کیا کیا؟ زمین کو بحث کرنا شروع کر دی. زمین سے بحث کرنا شروع کر دی، زمین کو کریدنا. ہم کہتے ہیں بحث نہیں کرو، یعنی میرے بحث کرنے والا بھی ایک دوسرے کے ذہن کو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کرید رہا ہوتا ہے، مباحثہ کر رہا ہوتا ہے، سامنے والے کے ذہن کو کرید. تو جو باحث ہے، جو بحث کرنے والا ہے، یعنی معلومات میں کریدنے والے، معلومات میں سفر کرنے والا ہے، وہ بے نیاز نہیں ہے. کس سے؟ ان الاستعانت، تاکہ مدد لے سکے. کس چیز کے ذریعے سے؟ بے تجارب الناس، لوگوں کے تجربے سے، علماء کے تجربے سے، علوم سے. والبشر من القدیم، شروع سے بشر ایسے ہی تھا، ہر چیز کی تقسیم کرتا تھا. ہم نے کہا تھا کما قلنا فی اول مبعث القسمت اہتموا بفطرتہم، بشر شروع سے اپنی فطرت کی بدولت اہتمام کرتا تھا، خاص اہتمام کرتا تھا. کس چیز کا بندوبست کرتا تھا؟ فی تقسیم الاشیاء و تمیز الانواع بعضها عن بعض، بعض کو بعض سے جدا کرتا تھا. فحصلت لهم بمرور الزمن الطویل، ایک زمانہ گزرنے کے بعد انسان کے حاصل ہو گیا. کیا حاصل ہو گیا انسان کے لیے؟ معلومات قیمات، ایک قیمت والی معلومات حاصل ہو گئی. یہ ثروتنا العلمیۃ التي ورثناها من اسلاف، یہ ہمارے ایک علمی ثروت ہے جو ہم نے اپنے اسلاف کی سے میراث میں پائی ہے. وَكُلُّ مَا نَسْتَطِيعُ مِنَ الْبَحْثِ فِي هَذَا الشَّأْنِ هُوَ التَّعْدِيلُ وَالتَّنْقِيُّ فِي هَذِهِ الثَّرْوَةِ، ہم جو کل ما نستطیع، جو ہم استطاعت رکھتے ہیں کہ یہ ہے کہ اس ثروت سے کیا کریں؟ تنقیح کریں، یعنی اس کو چھانٹیں اور تعدیل کریں، اس کو اس کی جگہ پر لے آئیں. واکتشاف بعض الکنوز من الانواع التي لم يحتد الیہ سابقون علی مرور زمان و تقدم المعارف، اور جو کچھ ان سے چھوٹ گیا ہے اس کو کیا کریں؟ پورا کر لیں. جو سابقون نے اس پر توجہ نہیں دی، لم یحتد یعنی آنکھیں یا معتدن بے کام نہیں ہوا جس پر قابل، اس کو کہتے ہیں نا، ایک کام ہوتا ہے ہم کہتے ہیں قابل قدر کام. فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْفِكْرُ، فکر بمعنی عقل، فَإِنِ اسْتَطَاعَ الْعَقْلُ أَن يَنْجَحَ فِي هَذَا الدَّوْرِ، اگر فکر کامیاب ہو گئی کہ اس دور میں گزار لیا. کون سا دور؟ الحرکت الدائریہ، معلومات کے درمیان گھومنے والا. باب مفسر ہے، کیسے کامیاب ہو گئی؟ بِأَنْ عَرَفَ، یعنی عقل نے جان لیا کس کو؟ ما، اس چیز کو، یمیز المجہول تمیزا ذاتیا، یا یمیز المجہول تمیزا ذاتیا، کہ جس نے عقل نے مجہول کو غیر مجہول سے جدا کر دے، تمیز ذاتی حاصل کر دے. ای عرف فصلہ، یعنی اس کی جنس سے پہلے ہی جان چکا تھا وہ کہ وہ سوائل میں سے، یعنی اس کی فصل کو بھی کیا عقل نے جان لیا. یا نہ عرض خاص کو جان لیا. او عرف ما یمیزہ تمیزا عرضیا، ای عرف خاصتہ، عرض خاص کو جان. فإن معنى ذلك أنه استطاع أن يحلل معنى المجهول إلى جنس منفصل أو جنس وخاصة. اس کا مطلب عقل نے یہاں اس مجهول کو، مجهول کیا ہماری مثال میں؟ پانی، اس کو تقسیم کر دیا جنس اور فاصل میں یا جنس اور خاصہ میں، تحلیلا عقلیا. فیکمل عنده، پس کامل ہو گئے عقل کے نزدیک کیا؟ حد تام یا رسم تام. اگر جنس اور فاصل ہے تو حد ہے، اور اگر جنس اور خاصہ ہے تو رسم. بتعلیف ممن انتہا الیہ تحلیل، کہ یہاں پہ اس کی تحلیل کیا ہو گئی؟ ختم. کما لو عرف الماء، جیسا کہ عقل نے جان لیا اس مثال میں، بأنہ سائل بطبعہ لا لون له ولا طعم ولا رائحہ، ایسا سائل ہے جس کا کوئی نہ رنگ ہے، نہ کوئی ذائقہ ہے، نہ کوئی بو ہے.
او ان له ثقل نوعی مخصوص، یا پانی کا خاص ایک وزن ہے، او انه قوام کل شیء حی، یہی کہ ہر چیز کی جو، ہر زندہ کی جو قوام ہے اور اس کا جو دار و مدار ہے وہ پانی پر ہے. یہ بھی ایک طرح سے تمیز عرض خاص ہے. ومعنى کمال الحد او الرسم عنده ان کیا لکھا ہے آپ کے یہاں؟ ان عقلہ قد انتہى الى الدور الاخیر، اور حد، کمال حد و رسم کیا ہے کہ عقل آخری دور پہ ختم ہو جائے. وہ کیا ہے؟ وہ حرکت الراجعہ، یعنی وہاں سے اٹھ کر دوبارہ مجہول کی طرف جائے، اور مجہول کو بھی، اب مجہول کا دائرہ بھی کس میں آ گیا؟ معلوم کے اندر آ گیا. وهو حرکت الراجعۃ ای حرکت العقل من المعلوم الى المجهول، وعندها ينتهي التفکیر بالوصول الى الغایۃ من تحصیل المجهول، مجهول حاصل ہو گئی، یہ یہاں پہ فکر ختم ہو گئی. وبهذا اتضح معنى التحلیل العقلی الذي وعدناك ببیان ببینا وبهذا اتضح معنى التحلیل العقلی الذي وعدناك ببیانه سابقا في القسمة الطبیعہ میں، ہم نے جو آپ کو بیان وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو بیان کریں گے کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، وہ ہم نے بیان کر دیا. آگے مظفر خستانہ باشی بیان، یہ پہلے بھی فکر میں بیان کر چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں کی. بالآخر استغفر اللہ. وهو انما يكون باعتبار المتشارقات والمتباینات، ای انه بعد ملاحظة المتشارقات بالجنس، جنس میں شریک ہے، اور متباینات کس میں؟ یا ذات میں یا خاصے میں. لیکن یہاں پہ کھل کے بیان کیا، وہاں بہت کم اس میں بیان کیا تھا. ایسے بھی ایسا بھی ہے ان کے درس نہیں ہے، تقریریں نہیں، کتاب تو نہیں نہ لکھی، پتہ نہیں اب یہ. وَيُفْرِدُ وَيُعَزِّ، توضیح کہتے ہیں تقسیم کو. یوزع پڑھے، نہیں وزع یوزع، توضیح تقسیم سے. ایک تو اس کتاب میں نہ کہیں تشدید لکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی اٹھا کے لکھ دی. وَيُوَزِّعُهَا مَجَامِعُ او فقل عنوان بحسب ما فيها من المميزات المتباینۃ، توضیح کر دی یعنی تقسیم کر دی ان تمام مجامع کی. فیستخرج من هذه العلمیت الجنس، فیستخرج من هذه العملیت، کیا خارج کر لیا اس عملیت سے؟ عملیت یعنی پروسیس علمی، اس پروسیس علمی سے کیا خارج کیا؟ فیستخرج الجنس والفصل مفردات الحد، جنس و فصل جو حد کی مفردات فرد ہے، اب الجنس والخاصۃ مفردات الرسم. فَكُنْتَ بِذَلِكَ حَلَلْتَ الْمَفْهُومَ الْمُرَادَ تَعْرِيفُهُ إِلَى مُفْرَدَاتِ، بس اس سے آپ پہنچ گئے، آپ کے لیے حل ہو گیا، جس کی تعریف کرنی تھی اس کے مفردات تک پہنچ گئے. تنبیہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ.